بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے اپنے ہر کام میں آپ سب کو کامیابیاں عطا فرمائے، اور جن کی جو مشکلات ہیں اللہ رب العزت وہ دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور آپ سب سے میں یہی توقع کرتی ہوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی مجھے اپنی دعاؤں میں ایسے ہی یاد رکھتے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج میں اپنی بات کا آغاز اس بات سے کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ارد گرد شرپسند لوگ، حاسدین لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، جو کہ ہم سے حسد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے علم میں یہ بات نہیں ہوتی ہے۔ اور وہ ہوتے کس شکل میں کہ یا وہ ہمارے دوستوں کی شکل میں ہوتے ہیں، یا وہ ہمارے عزیز و اقارب کے شکل میں ہوتے ہیں، یا وہ ہمارے پڑوسیوں کی شکل میں ہوتے ہیں، یا جہاں پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کولیگز کی شکل میں ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن دل میں ان کے کیا ہوتا ہے یہ تو اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ اور ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم سے حسد کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ مطلب ہماری خوشیوں سے جیلس ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہو پاتا اس چیز کا۔ اور موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، جو آپ کی ترقی دیکھ کے آپ کو خوش ہو کے دل سے دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، جن کے زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ آج کل ایسا ہے کہ لوگ زیادہ تر آپ سے حسد کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ کمپٹیشن ہے، تو ہر بندہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے پاس اتنا ہے، میرے پاس اتنا کیوں نہیں ہے، یا اس طرح کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ہر ایک کے دل میں۔ تو اسی وجہ سے جو ہے نا ہمارے ارد گرد اور ہمارے حلقہ احباب میں، ہمارے پڑوسیوں میں، ہمارے کولیگز میں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے کہ جو شرپسند ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی جو حاسدین اور شرپسند لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ کچھ بچے اور بچیوں پہ وہ اس طرح کی بندش کروا دیتے ہیں کہ ان کے رشتے جو ہے وہ نہیں ہو رہے ہوتے، یا شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو آج میرا وظیفہ اس بندش کے لیے ہے۔ میری جو بہت پیاری بیٹی ہے راولپنڈی سے، نوشین بیٹی، تو اس نے مجھے ایک بار پھر سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ بندش، شادی پہ جو بندش ہوتی ہے اس کے لیے کوئی وظیفہ اپلوڈ کریں۔ تو نوشین بیٹا ایک بار پھر سے آج آپ کی ریکویسٹ پہ میں عمل کر رہی ہوں۔ سوری کہ میں کافی لیٹ ہو گئی ہوں، کافی دنوں کے عرصے کے یا دنوں کے بعد ہی کر رہی ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں آج کر رہی ہوں۔ اور نوشین کے علاوہ بھی جتنے بھی بچے بچیوں پہ شادی کی بندش ہے، رکاوٹ ہے، ان پہ تو وہ جو ہے نا یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ ویسے تو میری بہت پیاری جو بیٹی ہے نوشین وہ میرڈ ہے الحمدللہ، بچوں والی ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو درخواست کی ہے تو یقیناً ان کی فیملی میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا کہ جس پہ بندش ہوئی ہوگی۔ تو آج چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ جس پہ بھی بندش ہو شادی کی تو یہ وظیفہ وہ ہر بچہ اور بچی اور مرد اور عورت یہ کر سکتے ہیں، اس کی اجازت عام ہے۔ اچھا آج چلتے ہیں ہم آج کے وظیفے کی طرف۔ کرنا کچھ اس طرح کا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ لوگوں نے اپنے ذکر اذکار کر کے پھر جائے نماز پہ بیٹھ کے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اول آخر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ درود شریف، ایک بار آپ نے پڑھنا ہے سورہ مزمل، اور اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخری چاروں کل جو ہیں ان کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف، سورہ مزمل شریف ایک بار، آیت الکرسی جو ہے وہ آپ نے 11 بار پڑھنی ہے، اور آخری چاروں کل جو ہے وہ آپ نے 11 بار پڑھنے۔ اور پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے پاس پانی رکھنا ہے، آپ نے اس پانی پہ دم کرنا ہے۔ اس دم کیے ہوئے پانی کو آپ نے آدھا پینا ہے، اور آدھا آپ نے بچا کے اس کے ساتھ آپ نے اپنا منہ اور ہاتھ دھونا ہے۔ اور منہ اور ہاتھ آپ جب دھوئیں گے تو اس پانی کو آپ نے زمین پہ نہیں گرنا، کسی کوئی ٹپ وغیرہ کوئی صاف برتن رکھ کے اس میں آپ نے منہ ہاتھ دھونا ہے، اور پھر یہ پانی آپ نے پودوں کو ڈال دینا ہے، کیونکہ اس کا ادب کرنا ہے، اس پہ کلام پاک پڑھی گئی ہیں تو اس کو آپ نے نیچے نہیں گرانا۔ اور یہ جو وظیفہ ہے آپ نے 11 دن تک کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جس کسی قسم کی بندش ہوگی، جس حاسدین نے آپ پہ بندش کروائی ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے وہ بندش ٹوٹ جائے گی، اور آپ کی مناسب اور بہترین جگہ پہ شادی اور رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک دفعہ پھر سے اپنا وظیفہ میں دہرا دوں۔ فجر کی نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف، ایک بار سورہ مزمل، اور 11 بار آیت الکرسی، اور 11 بار آپ نے
جو چاروں کل ہیں ہر کل کو 11 بار پڑھنا ہے آپ نے، اور یہ آپ نے پانی پہ دم کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس پانی کو پینا ہے، اور آدھا بچانا ہے آدھا پینا ہے، اور پینے کے بعد جو آدھا پانی بچا ہوگا اس سے آپ نے اپنے ہاتھ اور منہ دھونا ہے، اور اس کے بعد آپ نے وہ پانی جو ہے کس ٹپ میں آپ نے جب منہ ہاتھ دھو لیا تو وہ آپ نے پانی پودوں میں ڈالنا ہے۔ یہ مدت، اس وظیفے کی مدت کم از کم 11 دن ہے۔ اب چلتے ہیں ہم آج کے ٹوٹکے کی طرف۔ جو آج کا میرا ٹوٹکا ہے وہ اکثر جو خواتین اور مرد ہوتے ہیں ان کو جیسے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، جوڑوں میں درد ہوتا ہے، اور ان کو مختلف ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جیسے باڈی بھی پین کر رہی ہوتی ہے، لیکن مین جو چیز ہے وہ گھٹنوں کا اور جوڑوں کا جو درد ہوتا ہے وہ ہے، اس کے لیے یہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو السی کا بیج ہوتا ہے وہ لے کے آپ نے اس کو صاف کر لینا ہے، اس میں جو کنکر شنکر کچھ بھی ہے وہ آپ نے صاف کرنے کے بعد آپ نے اس کو توے پہ ہلکا سا بھوننا ہے، اور بھوننے کے بعد آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ بھوننے کے بعد آپ نے اس کو ٹھنڈا کرنا ہے، اور ٹھنڈا کرنے کے بعد آپ نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے، گرائنڈ کر کے اس کی ایک پھکی بن جائے گی۔ یہ آپ نے کسی بند جار میں، ایئر ٹائٹ جار میں آپ نے رکھ لینا ہے۔ یہ آپ نے روزانہ صبح جو ہے نا، صبح میں یا رات سوتے وقت 1 چمچ پانی کے ساتھ آپ نے پینا ہے، کھانا ہے اس کو۔ تو اگر جو بندہ اس کو اس طرح نہیں پسند کرتا تو وہ آپ ایسے کر لیا کریں کہ آپ اپنے کھانے میں اپنے سالن کے اوپر اس کو 1 چمچ جو ہے نا وہ جیسے ہم کوئی مسالہ ڈال دیتے ہیں، چاٹ مسالہ یا اس طرح کا، وہ آپ نے ڈال کے کھانا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کے جوڑوں کے گھٹنوں کے درد میں بہت جلد، بلکہ آپ کا ودن فیو ڈیز آپ کا آرام آ جائے گا، اور انشاءاللہ رفتہ رفتہ آپ کو مکمل آرام آ جائے گا۔ اور اس کی ایک خصوصی بات اور بھی ہے کہ یہ آپ کے ہیئر اور سکن کے لیے بھی بہت بہترین ہے۔ تو امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی آج کا ٹوٹکا اور آج کا وظیفہ دونوں آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا۔ تو مجھے کامنٹ باکس میں لازمی اپنا فیڈ بیک دیا کریں، مجھے خوشی ہوگی۔ اور اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے اس کے لیے وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کامنٹ سیکشن میں بتا دیا کریں، تو انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے وہ وظیفہ بھی اپلوڈ کر دیا کروں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔